السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ سارے دوست فٹ اور فاٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج بات کریں گے یہ تطارن کے ایک بیان اور پریس کانفرنس جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کیا کہ یہ اس پر آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ قاسم سوری بانی پی ٹی آئی اور صدر پاکستان سابقہ ڈاکٹر عارف علی۔ اور ابھی پہلے یہ آپ راجہ سلمان اکرم راجہ کا بیان سنیں، اس کے بعد باقی میں بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا کیا آگے ہونے والا ہے۔ سلمان صاحب کیا کہیں گے؟ حکومت نے تو پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کی جماعت پر۔ دیکھیے، یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ سپریم کورٹ کا صرف اختیار ہے کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانے یا نہ لگانے کا۔ تو یہ اپنی طرف سے ایک ریفرنس تو بھیج سکتے ہیں، اور ریفرنس کس گراؤنڈ پہ بھیجا جا سکتا ہے وہ بھی آئین میں درج ہے۔ انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پی ٹی آئی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی جماعت ہے۔ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ بدحواس ہو چکے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کو عدالت عظمیٰ سے کامیابی ملی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے جو مقدمے، جو لغو مقدمے ان کے خلاف ہیں، وہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ بوکھلاٹ میں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، یہ ایک بیوقوفانہ قدم ہوگا، اور معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور عوام کی عدالت میں بھی جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے عوام کی آواز کو، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنا۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ممکنہ طور پر یہ بات پاسبل تھی کہ حکومت اس قسم کا قدم اٹھا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے اپنے دفاع کے لیے؟ دیکھیے، یہ بات ہوا میں تھی، لیکن ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس حد تک یہ گر جائیں گے۔ کمزرفی اور بے عقلی کی یہ سطح ہوگی، لیکن بہرحال ہم بالکل واضح ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی الزام اس نوعیت کا ثابت نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی نے ملک کی سالمیت پہ کوئی حملہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی تو ملک کو جوڑے کھڑی ہوئی ہے، ہر صوبے میں پی ٹی آئی موجود ہے، اور پی ٹی آئی نے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں استحکام دیا ہوا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو منظر سے ہٹاتے ہیں تو یہ ووٹر جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو تتر بتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کچھ پتہ نہیں کہ ملک کس جانب جائے، مذہبی جنونیت کی جانب جائے، لسانی تفرقے کی جانب جائے۔ یہ انتہائی بیوقوفانہ بات ہوگی۔ ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، سن 75 میں نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا گیا، اور اس کے انتہائی اندوناک نتائج مرتب ہوئے ملکی سیاست پر۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ یا کتنا مشکل ہوگا اس چیز کو پروسیڈ کرنا؟ دیکھیں، ان کے پاس تو صرف جھوٹ ہی ہوگا نا۔ جھوٹ کی بنیاد پہ وہ ایک مفروضہ قائم کریں گے اور یہ امید کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کے مفروضے کو مان لے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی جا رہی تھی، مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی، اور اچانک پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، اور اب عطا تارڑ صاحب نے جو ہے وہ واضح کر دیا کہ ہم یہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں آگے؟ یہ دیکھیے، یہ معاملہ سب عوام کے سامنے ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں اے پی سی ہم بلائیں گے، آپ اے پی سی میں شرکت کیجئے، ہم نے آمادگی ظاہر کی۔ اس کے جواب میں اب یہ کرتے ہیں مساق معیشت کی ضرورت تھی، اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، نہ کہ اس قسم کی محاذ آرائی کی۔ لیکن سلمان صاحب، الزام تو آپ لوگوں کو پر بھی لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، یا آپ لوگ نہیں، حکومت ایسا سے کچھ مذاکرات نہیں نہیں ہے، کرنا چاہتے؟ بالکل یہ جھوٹ بات ہے۔ یہ انہوں نے ایک لغو، ایک مفروضہ اور ایک بیانیہ قائم کیا ہے۔ اے پی سی میں جب آنے کی ہم نے آمادگی ظاہر کی تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، کمیٹیز میں بیٹھے ہیں، ہر سطح پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بیک ڈور پر کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب جو فرنٹ ڈور سے یہ گفتگو کر رہی ہیں، اب تو ہمیں اس پہ توجہ مرکوز کرنی ہوگی نا۔ بیک ڈور کا اب کیا مطلب رہ گیا؟ آپ اگر لوگوں یہ سے کوئی رابطہ اعلان نہیں ہوا کہتے بیک ہیں ڈور کہ پہ؟ ان کو ہمارا وجود قبول نہیں ہے، تو پھر کسی اور مذاکرات کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات ابھی یہ میں نے سلمان اکرم راجہ کا آپ نے بیان سنا ہے، اور دوسرا یہ عطا تارڑ، اور یہ تو ہے ٹوٹلی مینٹل۔ اس کی اپنی خود سیٹ اب تقریباً 80-90% یہ اب فارغ ہونے والا ہے۔ 22 جولائی کو اس کا فیصلہ آنے والا ہے، جو ایک پتہ نہیں اس کے مقابلے میں جو بھی پی ٹی آئی کا ممبر تھا اس نے اس کا فیصلہ اور درخواست یہ چیلنج کی ہے، اور 22 جولائی کو اس کا فیصلہ آئے گا، وہ بھی آپ سن لینا، اور انشاءاللہ یہ بھی چاول فارغ ہو جائے گا عن قریب۔ اس کے بعد پی ٹی آئی مطلب پاکستانی عوام کی یہ پارٹی ہے۔ عمران خان تو یار ایک برانڈ ہے، وہ ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی کو یہ صرف ان کا خواب ہی رہ جائے گا۔ عن قریب عمران خان باہر آئے گا تو یہ خود فارغ، اور عمران خان 30 ستمبر تک انشاءاللہ اڈیالہ جیل سے باہر ہوگا۔
بنی کلا میں. اور پی ٹی آئی کو یہ سوچ سکتے ہیں پر ان کا باپ بھی فارغ نہیں کر سکتا. نہ یہ پابندی لگا سکتی ہے حکومت, یہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے حق کسی ایک بڑی جماعت کو فارغ کرنے کا یا آرٹیکل 6 لگانے کا. اور الیکشن کمیشن اور ان خود پر آرٹیکل 6 لگے گا ان قریب. جو انہوں نے غلط فیصلے کیے پی ٹی آئی سے ان کا نشان, پھر ان کی پارٹی کو بین کرنا, مطلب وہ ختم کر دینا, یہ وغیرہ وغیرہ, آزاد امیدوار کر کے الگ الگ نشان الرٹ کر دینا, تو یہ سب ان پر خود آرٹیکل 6 لگنے والا ہے. تو لیٹ سی, ویٹ اینڈ واچ. اچھا, نمبر 2 پر آپ آتے ہیں کہ ابھی ان کے خلاف نا ابھی ایک صرف فیصلہ آیا ہے, وہ ہے قومی اور صوبائی نشستوں کا, جو یہ 70-78 سیٹیں ہیں. میرے خیال سے 50 سے اوپر تو کوئی سیٹیں ان کے پاس کلیئر ہی آ گئی ہیں پی ٹی آئی کے پاس. اور اب جو چند رہ گئی تو وہ بھی مطلب پیچھے چیف جسٹس نے 15 دن کا ٹائم دیا کہ وہ ممبر خود کو وہ جس پارٹی میں بھی جانا چاہتے ہیں خود کو سلیکٹ کر کے اپنا نام کلیئر بتائیں. اس کے بعد اب ان کا فیصلہ دوسرا ہے مینڈیٹوری کا. وہ سیٹیں تقریباً 150 ٹوٹل, اور جن سے 44% سیٹیں پی ٹی آئی کے ان قریب پی ٹی آئی کو ملنے والی ہیں کلیئر رہی, 44% سیٹیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کی تقریباً سیٹیں ہو جائیں گی 200+ سے اوپر. تو عمران خان کی جماعت فائنلی ان قریب اسمبلی میں پہنچنے والی ہے, قومی اسمبلی میں, اور خود اپنا چارج سنبھالے گی انشاءاللہ. اور اللہ پاک کہتے ہیں نا, اللہ حق کرنے والا. عمران خان تقریباً 30 ستمبر تک, اور 30 ستمبر تک وہ جیل سے باہر ہوگا. یہ آپ تاریخ نوٹ کر لیں, 30 ستمبر. اس سے پہلے صدر زرداری قومی اسمبلی کا ان کا اسپیکر, اور یہ سب خطرے میں ہیں.